کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض ملا اور آج اس اعتراض کو بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کوئی زندہ ہمیں دے دو کچھ وقت کے لیے اور ہم اس کو قبر میں رکھیں گے چند گھنٹے اور پھر نکال لیا جائے گا اور اس میں پتا چل جائے گا کہ وہ تو جو زندہ اندر بھیجا تھا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. تو میں نے پچھلے سیمینار میں بھی اس چیز کی یہ وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور برزخ کے احکام اور ہیں. ان کو اس سلسلہ میں خبر ہی نہیں. وہ اصل میں اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں جبکہ برزخ کے معاملے عقل پہ تولے ہی نہیں جا سکتے. ذرا توجہ کرنا. اب حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مومن قبر میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں اگر عقل کے ترازو پہ تولنا ہے تو قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہو دونوں ہی امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر دونوں کی حد نظر تک کیسے کھلے گی؟ ہزاروں ایک قبرستان میں ہیں صالحین بھی ہیں تو حد نظر تک قبر کیسے کھلے گی؟ تو شریعت کہے گی تمہاری جو سوچ ہے یہ دنیا والی ہے. شریعت برزخ کی باتیں بتا رہی ہے. تم چپ کرو شریعت کو مانو. برزخ میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا کہ قبر کیسے کھلتی ہے. اس واسطے میں اس طبقے کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم ہمیشہ یہ صورت اختیار کرتے ہو کہ تم برزخ اور دنیا کو ایک ترازو میں تولتے ہو. جان لو برزخ اور ہے اور دنیا اور ہے. اور اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر والے کا انداز کیا ہوتا ہے تم زندہ کو قبر میں دفن کر کے حیات ظاہری دنیاوی پر برزخ کو قیاس کرنا چاہتے ہو. میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زندہ ہیں دنیا میں ان کا معاملہ چھوڑو. تم ہمیں کوئی چھٹی نہ دو. ہم جو قبر میں ہیں ان سے یہ ثابت کروائیں گے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے. وہ قبر میں رہ کے کیسے سنتے ہیں اور کس انداز میں قبر سے وہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ کتاب الثقات ہے جس میں سیکا راویوں کا ذکر ہے. یہ امام ابن حبان کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی جلدوں کو دیکھ کر حدیث کا معیار معین کیا جاتا ہے. حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے اس کے راویوں کی جو پوزیشن ہے ان کتابوں سے یہ کتاب الثقات جیسی کتابوں سے معین ہوتی ہے. اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 32 پر حضرت اوہبان بن سیفی ان کا ذکر ہے. یہ حضرت اوہبان بن سیفی کون ہیں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں. کون؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. یہ حضرت ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں. یہ اوہبان بن سیفی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور ان کا انداز کیا ہے؟ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے. انہوں نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی اوصى عند موته کہ وصیت تھی اللہ یکفنا فی قمیص مخیط کہ مجھے سلائی شدہ قمیص میں دفن مت کرنا، مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا. آج یہ لوگ کہتے ہیں قمیص تم نے خود اتاری، قبر میں تم نے خود اتارا. وہ خود نہیں اترے، قمیص خود اتار نہیں سکی. قبر میں پہنچے تو تم نے مشکل کشا مان لیے، قبر میں پہنچے تم نے حاجت روا مان لیے. میں کہتا ہوں یہ سند کے ساتھ صحابہ کے شاگرد کا انداز پیش کر رہا ہوں. کتاب مجنون لیلا کی داستان کی نہیں، یہ نقد رجال کے امام ابن حبان کا یہ مجموعہ جس کے ذریعے سے حدیثیں تولی جاتی ہیں، سندیں چیک کی جاتی ہیں. اس کے اندر ایک عظیم محدث، ایک عظیم ولی کا ذکر ان کے شاگرد جس انداز میں کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب وقت وصال آیا حضرت اوہبان کا، انہوں نے کہا مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا. پہلے اس لیے وصیت کی کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ مصر تھے کہ ہم نے پہنانی ہے، یہ کہتے تھے مجھے مت پہنانا. وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ فَكُفِّنَا فِي قَمِيصٍ. پیچھے وہ پارٹی غالب آ گئی. انہوں نے کہا شیخ جو کچھ کہہ کے گئے ہیں ٹھیک ہے مگر ہم تو قمیص ہی پہنائیں گے. ہم نے
جو کہا ہے سوچا ہے ہم نے بنوا کے رکھی ہے, ہم نے قمیص پہنانی ہی پہنانی ہے. اب جو کہتے تھے کہ شیخ کی وصیت کو پیش نظر رکھو وہ مغلوب ہو گئے, قمیص پہنانے والے غالب ہو گئے. اوبان سیفی کو قمیص پہنائی گئی, روح نکل گئی ہے, جنازہ ہو گیا ہے, قبر میں دفن کر دیا گیا ہے. فلما رجعوا من دفنہ, جب کہ ان کے رشتہ دار ان کو دفن کر کے گھروں کی طرف واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں داخلوا دارہ, ان کے گھر ان کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے. فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ, وہ قمیص جو ان کو کفن میں پہنائی تھی ان کے گھر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں زندہ دو کوئی اپنا بابا, ہم رکھتے ہیں قبر میں 6 گھنٹے پھر تمہیں واپس کر دیں گے. میں کہتا ہوں میرے فوت شدہ بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ جن کو قمیص زندگی کے ختم ہونے کے بعد پہنائی گئی, مرضی نہیں تھی کہ مجھے قمیص سلی ہوئی پہنائی جائے, وہ پہنا کے دفن کیا, قبر بند ہو گئی. میں پوچھتا ہوں قمیص نکال کے کون لایا تھا؟ قمیص کو گھر میں کس نے لٹکایا تھا؟ قمیص واپس دفن کرنے والوں سے پہلے کیسے پہنچی تھی؟ تو میرا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا اگر کتاب کا عالم وہ ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب کا امتی اپنی قمیص بھی گھر میں پہنچا سکتا ہے. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں.